بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ اگر قبر پرانی ہو جائے، قبرستان پرانا ہو جائے، ضرورت کی بنا پر قبرستان کو صاف کر کے یا پرانی قبروں کو مٹا کر پرانی قبروں کو کھود کر اسی میں نئے مردے دفن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ایک قبر میں کئی مردے دفن کر سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ پہلی بات تو یہ کہ مومن کی حرمت جس طرح سے زندگی میں ہے ویسے ہی مرنے کے بعد بھی اس کی حرمت، اس کا احترام جیسے زندگی میں لازم ہے ویسے ہی مرنے کے بعد بھی کرنا چاہیے۔ اور زندہ انسان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی اور اس کی توہین کرنا حرام ہے، ویسے ہی مردے کے ساتھ بھی کوئی بھی زیادتی کرنا، ظلم کرنا اور اس کی توہین کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسر عظم المیت کا کسرہ حیا، زندہ انسان کی ہڈی توڑنے کے مانند ہے اگر کسی مردے کی ہڈی کو توڑا جائے۔ تو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور یہ حدیث شرط مسلم کے مطابق صحیح ہے، صحیح البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ کسی مردے کی ہڈی کو توڑنا حرام یا کہ اس کے جسم کو توڑ موڑ کرنا جیسے زندہ انسان کے ساتھ کوئی بھی ظلم و زیادتی توہین کرنا حرام ہے، ویسے ہی میت کے ساتھ بھی حرام ہے۔ اگر قبر میں کوئی مردہ لاش پڑی ہوئی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، تو اس کو اٹھانا، اس کو ہٹانا، اس کو توڑنا پھوڑنا یا اس کو ختم کرنا زبردستی حرام ہے، جائز ہے۔ بلکہ قبروں کی زیارت کرنے کا جو حکم دیا گیا اس میں قبر کی عزت کرنا، قبر کا احترام کرنا، قبرستان کا جو ادب و احترام شریعت میں بتایا گیا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی توہین کرنا قبرستان کے اندر منع ہے۔ یعنی قبروں کے اوپر بیٹھنا منع ہے، قبروں کے اوپر چلنا منع ہے، قبروں کے اندر قبرستان کے اندر بغیر ضرورت کے چپل پہن کے چلنا بھی منع ہے، اور قبروں کو ٹیک لگا کے بیٹھنا منع ہے۔ اور اسی طرح سے قبروں کے اندر یعنی کسی بھی قسم کی زیادتی، قبروں کے اوپر تربتیں بنانا اور قبروں کے اوپر تختیاں لگانا، یہ تمام اس مرنے والوں کی توہین ہے، یہ سب چیزیں اسلام نے منع کیا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا، ٹیک لگانے سے منع کیا اور اس کے اوپر چلنے سے منع کیا ہے کہ اور ایک آدمی کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا قبروں کے بیچ میں وہ چپل پہن کے چل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، اے چپل والے چپل اتار دے۔ تو اس آدمی نے، اس صحابی نے چپل اتار کے پھینک دیا۔ تو قبروں کو یعنی احترام کرنے کی جگہ ہے وہاں پر گندگی کرنا، وہاں پر کسی بھی قسم کی یعنی قبروں کے توہین کے اندر جو چیز آنے والی ہے وہ سب چیزیں شریعت نے منع کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی آدمی انگارے پہ، آگ پہ بیٹھے یہاں تک کہ اس کے کپڑے جل جائیں، ویسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی قبر کے اوپر بیٹھے گا، تو اس سے بہتر ہے، قبر کے اوپر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آگ پر بیٹھے، انگارے پہ بیٹھے یہاں تک کہ اس کے کپڑے جل جائیں۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بتاتی ہیں کہ قبروں کے اندر جیسے اوپر قبرستان کا احترام، قبروں کا احترام ضروری ہے، ویسے ہی قبروں کے اندر جو لوگ جو مدفون ہیں ان کا بھی احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بلا وجہ، بلا ضرورت قبروں کو کھودنا اور قبروں کو مردوں کو نکالنا یا ہٹانا زبردستی اور پھر اس میں دوسرے ڈالنا، ایسا تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ قبر کو کھودنے کے لیے جب یہ بات کا پتہ چلے کہ یہ قبر پرانی ہے اور اس کے اندر اس علاقے کے حساب سے جب پتہ یقین ہو کہ یہ مردہ ختم ہو گیا ہوگا، جیسے کئی سال گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، کئی وقت کے بعد میں مٹی جو موجود ہوتی ہے ہر جگہ کی الگ الگ مٹی ہے، کہیں مٹی گرم ہوتی ہے جو مردے کو جلدی سے کھا کر اس کو ختم کر دیتی ہے، وہ جنازہ ختم ہو جاتا ہے، اور کہیں مٹی سرد ہوتی ہے تو وہاں بسا اوقات لاش ویسے ہی رہتی ہے، اور کہیں مٹی نمکین ہوتی ہے تو نمک کی وجہ سے لاش بھی ویسے ہی رہتی ہے، یا یہ کہ پانی والی سرد مٹی ہے تو وہاں لاش جلدی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو مٹی پر حرام کیا ہے، ان کی دفنانے کے بعد میں ان کی مٹیوں کو، ان کے جنازوں کو، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ تو قبر یہ
مردے کی رہنے کی جگہ ہے، اور قبرستان جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو وہاں ممکن ہے بہت سارے نیک لوگ ہوں گے جن کی قبروں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، تو ایسے جگہوں پر ان پر جیسے کوئی بھی زیادتی حرام ہے، ویسے ہی ان کی قبروں کو کھودنا اور بلا وجہ ان کی لاشوں کو ادھر ادھر کرنا وہ بھی حرام ہے، الا ہے کہ کبھی کسی ضرورت کی بنا پر لاش کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ احادیث میں بعض صحابہ کی لاشوں کو منتقل کیا گیا تھا پانی کے سیلاب کی وجہ سے۔ تو سوال یہ تھا کہ قبر کو پرانی ہونے کی بنا پر وہاں پر لاش موجود نہیں ہوتی ہے، مٹی کھا کر ختم کر دیتی ہے، تو ان کو ہم دفن کر سکتے ہیں وہاں پر دوسرے مردے کی قبروں کو کھود کر، تو اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ ضرورت کی بنا پر اگر یہ بات یقین ہو جائے کہ وہاں مٹی کھا کر لاش کو بالکل ختم کر دی ہے اور وہاں جنازہ باقی نہیں ہے، اور اس کو کھودا جائے چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد، جیسے بھی وہ وقت ہو، اور پرانی خبر ہو جائے، تو وہاں پر کھود کر وہاں اگر ہڈی وڈی ملتی بھی ہے تو اس کو نکال کر کسی سائڈ میں دفن کر دیا جائے گا۔ اگر کھودنے کے بعد میں اگر جنازہ نظر آئے تو پھر اس صورت میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ قبر چھوڑ دیں، اسی طرح سے اس قبر کو ہاتھ نہ لگائیں، اور اس کے بعد دوسری جگہ پر قبر کھود کر اگر قبر خالی ہے تو اس کو دوسری جگہ دوسرے آدمی کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن حاج مالکی کہتے ہیں تمام علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمان کو جس قبر میں دفن کیا جائے گا اس کو ویسے ہی کچھ وقفے کے لیے چھوڑا جائے گا، اور یہاں تک کہ وہ جب تک اس کی لاش موجود ہے اس خبر کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور اس کا احترام کرنا لازم اور واجب ہے۔ اور اس میں دفن کرنے کے لیے جب وہ پوری طرح سے ہڈیاں سڑ کے گل کے اس کی لاش ختم ہو جائے، کوئی چیز باقی نہ رہے، تو اس صورت میں اس کو کھود کر اس میں دوسروں کو دفن کرنا جائز ہے، اور بلا ضرورت کے جب تک یقین نہ ہو اس کو کھودا نہ جائے۔ اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک قبر میں ایک ہی جنازے کو دفن کیا جائے گا، اور قبر کو کھودا نہیں جائے گا اور دیکھا نہیں جائے گا مردے کو، الا ہے کہ کوئی خاص ضرورت ہو۔ اور شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ ایک قبر میں دو آدمیوں کو دفن کرنا بھی حرام ہے، الا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کو دفن کرنا بھی حرام ہے۔ اور اس میں اس بات کا خیال ہے کہ جیسے کسی خاص مقام پر، جیسے کرونا کی وجہ سے یا کوئی حادثے کی وجہ سے یا جنگ کے حالات کی وجہ سے زیادہ انسان بیک وقت مر جائیں اور ان تمام کو ایک ساتھ الگ الگ قبر کھودنا مشکل ہو، تو اس صورت میں دو دو مردوں کو دفن کر سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گیا، لیکن ایک مرد ایک عورت کو دفن نہیں کیا جائے گا، الا ہے کہ ضرورت کی بنا پر مرد مرد کو، عورت عورت کو اس طرح سے دفن کیا جائے گا۔ عموماً یہ جو سوال کا جواب ہے کہ پرانی قبر، پرانا قبرستان کھود کر جس میں لاشیں نہ ہوں اور کوئی چیز باقی نہ ہو، اگر اکا دکا خبر میں اگر ہڈی ملتی بھی ہے تو اس کو نکال کے سائڈ میں دفن کر کے اس میں دوسرے مردوں کو دفن کرنا جائز ہے۔ پرانے قبروں کو استعمال کرنا دوبارہ اس میں دفن کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تمام فقہا اور تمام مسالک کے اندر علماء کرام نے جواب دیا ہے، اور اگر کسی کی قبر میں جنازہ موجود ہے، قبر کے اندر جنازے کے اثرات موجود ہیں، تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، دوسری جگہ کھودا جائے گا، کیونکہ بعض قبریں ایسی لاشیں ملتی ہیں جہاں قبر کے اندر لاش ویسی ہوتی ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور دوسری جگہ اس کو کھود کر، اگر جگہ خالی ہے، پرانی قبر ہے بہت سالوں کی، یا قبرستان حالات کے تحت ضرورت کی پیش نظر، کیونکہ شہروں میں جگہ کی قلت ہوتی ہے اور قبرستان چھوٹا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ علماء کرام نے اس سلسلے میں بہت سارے علماء کرام نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مرنے والے تمام لوگوں پر اپنی مہربانیاں اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور تمام مسلمان مومنوں کی خبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو سلامتی، رحمتیں اور مغفرتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔